یہ 22 اپریل 2025 کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا ایک پرسکون اور دل فریب گوشہ پہلگام، جہاں سے چند کلومیٹر دور ایک ایسی وادی ہے جو دل کو موہ لیتی ہے، بیسن وادی، جسے لوگ پیار سے منی سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں۔ اس دن یہ وادی رنگ برنگے خوابوں سے سجی تھی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے سیاح یہاں آئے تھے، کوئی ہنستا، کوئی گاتا، کوئی فطرت کے حسن میں کھویا ہوا۔ 2000 سے زائد دلوں کی دھڑکنیں اس وادی کی ہواؤں میں گھل رہی تھیں۔ لیکن دوپہر کا سورج جب آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اچانک ظلم کی سیاہ رات چھا گئی۔ 3 دہشت گرد، جن کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے اور دلوں میں نفرت کا زہر، اس وادی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بے رحمی سے لوگوں پر گولیاں برسائی۔ وہ ہندوؤں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے تھے، ان کے سروں پر گولیاں مار رہے تھے۔ جو مسلمان تھے ان سے کلمہ سن کر چھوڑ رہے تھے، اور جو کلمہ نہ سنا سکا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وحشت نے 26 بے گناہ جانوں کو چھین لیا۔ ان میں ایک نیپالی بھی تھا جو شاید اس وادی کی خوبصورتی دیکھنے آئے تھے۔ ہوا میں چیخیں گونج رہی تھی، بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، بیویاں اپنے شوہروں کی لاشوں پر سر پٹک رہی تھی، اور دہشت گرد ان کی چیخوں پر ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، جا کر مودی کو بتا دینا۔ اس ظلم کی داستان سوشل میڈیا پر پھیل گئی، لیکن ایک تصویر ایسی تھی جس نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ تصویر ہریانہ کے کرنال کے گاؤں بھوسلی کے ایک بہادر بیٹے نیوی لیفٹیننٹ ونے نروال کی تھی۔ وہ خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ ان کی وائف ان کے پاس بیٹھی تھی، خاموش، بے حس، جیسے ان کی روح بھی اسی گولی کے ساتھ اڑ گئی ہو۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی فریاد۔ وہ تصویر ایک خاموش چیخ تھی جو ہر دل کو چھید گئی۔ یہ تصویر ہندوستان سے نکل کر دنیا کے ہر کونے تک پہنچی۔ اسی وقت سعودی عرب میں ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اپنے دورے پر تھے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی، ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنا دورہ ادھورا چھوڑا اور وطن واپس لوٹ آئے۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا، لیکن ہمت تھی اور حوصلہ تھا اور پختہ ارادہ تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے اور اس ظلم کا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن ہر لمحہ اس عظیم مقصد کی طرف بڑھتا رہا۔ پھر وہ دن آیا، 3 مئی 2025۔ دہلی کے ساؤتھ بلاک میں ایک تاریخی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہندوستان کے طاقت کے ستون موجود تھے۔ پردھان منتری نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، آرمی چیف یوپیندر دیویدی، ایئر فورس چیف امر پریت سنگھ اور نیوی چیف دنیش کمار تریپاٹھی۔ اس میٹنگ میں سبھی کے سبھی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں ایک فیصلہ ہوا جو ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جانے والا تھا۔ اس کارروائی کا نام رکھا گیا آپریشن سندور۔ یہ نام گویا ہر اس ماں، بیوی اور بیٹی کے خون کے رنگ کی علامت تھا جو اس ظلم کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ ہندوستان تیاری میں جٹ گیا۔ پورے ملک کے 244 اضلاع کو ہدایت دی گئی کہ اگر ایمرجنسی آئے تو گاؤں سے شہر تک، عام آدمی سے خاص آدمی تک، سب تیار رہیں۔ ادھر پاکستان نے میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ ہندوستان ماک ڈرل کے بہانے دباؤ بنا رہا ہے۔ ان کے بڑے افسران کہہ رہے تھے کیا پاکستان ڈر جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ہندوستان کا عزم اب پتھر کی لکیر بن چکا تھا۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی رات جب دنیا سو رہی تھی، ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنا جال بچھا دیا۔ رات کے 1 بجے جب چاند بھی اپنی چاندنی سے شرما رہا تھا، ہندوستانی فضائیہ کے شاہینوں نے پرواز بھری۔ انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے 9 دہشت گرد ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک کی۔ بھاولپور، مری، تیرات کلا، سیالکوٹ، ورنالا، کوٹلی اور مظفر آباد کے یہ ٹھکانے دہشت گردی کے گڑھ تھے۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہندوستانی فوج نے ان سبھی دہشت گرد اڈوں کو ہلاک کر دیا اور ان اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ان ٹھکانوں میں مرکز سبحان اللہ بھاولپور تھا، جو جیش محمد کا ٹریننگ سینٹر تھا۔ اس کے سرغنہ مسعود اظہر کے 10 رشتہ دار اس حملے میں مارے گئے۔ جب یہ خبر اس تک پہنچی تو اس نے کہا، کاش میں بھی مر جاتا۔ یہ وہی مسعود اظہر تھا جس کے لیے 1999 میں ہندوستانی طیارہ IC-814 اغوا کیا گیا تھا۔ اس نے پارلیمنٹ پر حملہ کرایا، پٹھان کوٹ اور پلوامہ میں خون کی ہولی کھیلی، لیکن اس رات اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا۔ اسی طرح مرکز طیبہ مری، جہاں اجمل قصاب جیسے دہشت گردوں کو تربیت دی گئی تھی، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ مظفر آباد کا شہبائی نالا کیمپ اور سیدہ بلال کیمپ، جو لشکر طیبہ کے اڈے تھے، ملبے میں تبدیل ہو گئے۔
مرکز عباس کوٹلی، محمونہ زویا سیالکوٹ، سرجل تیراتھ کلا اور مرکز راحیل شاہد کوٹلی، یہ سب دہشت گردی کے وہ گڑھ تھے جہاں سے پلوامہ، پٹھان کوٹ اور دیگر حملوں کی سازشیں تیار ہوئی تھی۔ ہندوستانی فوج نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ مرکز اہل حدیث ورنالہ جہاں ہتھیاروں کی تربیت دی جاتی تھی، وہ بھی اس کارروائی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ جب یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی، پاکستان کی میڈیا اور حکام نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ عام شہری مارے گئے ہیں، کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ ہندوستانی جنگی جہاز گرائے گئے، لیکن یہ سچائی یہ تھی کہ ہندوستان نے دہشت گردی کے ان اڈوں کو ختم کر دیا تھا جہاں سے دہشت گرد تیار ہو کر نکلتے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کیا، ان کی آواز میں فخر تھا، عزم تھا۔ انہوں نے کہا ہماری فوج نے، ہماری خفیہ ایجنسیوں نے صرف 15 دنوں میں ایک ایسی کارروائی کی جو تاریخ رقم کی گئی۔ یہ نیا ہندوستان ہے جو اپنے لوگوں کے خون کا بدلہ لینا جانتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک واقعے کی نہیں بلکہ اس جذبے کی ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں ہے۔ بیسن وادی کے اس درد کا بدلہ آپریشن سندور نے لیا۔ ہماری فوج، ہماری شہیدوں کی قربانیاں، یہ سب اس عظیم وطن کی داستان ہے۔ ہم اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ہر مشکل حالات میں ہماری حفاظت کرتی ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔